بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا خاتم النبیین۔ شب برات دی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑی مقام والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، مبارک رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ دی امت نو یعنی شب برات دی رات عطا فرمائی، اور توبہ انسان کرنی چاہیے اس رات نو، اللہ دی برکت معافی منگنی چاہیے۔ بات ہے کہ شب برات دی فضیلت اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے، اور اس تو بعد شب برات دا مقام میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تو بھی ثابت ہے، اور سیاستہ دی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیق باب سچی بیٹی آپ بھی حدیث پاک رابی نے جو مشہور حدیث پاک ہے، اور پھر اس کے بعد مولا کے ناز شیر خدا آپ بھی حدیث پاک رابی نے فرمانے ہیں کہ میں ایک مقام تے کریم آقا دے مسجد اندر شب برات دی رات میں بیٹھا، حضور پاک نے 14 نفل ادا کرتے، 14 نفل ادا فرمائے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ اخلاص، 14 مرتبہ سورۃ فلق بالناس، 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ دی تلاوت اور سورۃ توبہ دی آخری 2 آیات ایک دفعہ پڑھیاں۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ نفل پڑھے گا 14 اللہ رب العالمین اس کو کیا اجر دے گا؟ مولا کائنات نے سوال کیا، میرے کریم آقا نے جواب دیا۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی پاک جو جس طرح آج آپ نے مجھے دیکھا نا، ایسا عمل کوئی اور میرا امتی کرے گا نا، اللہ رب العالمین اس کو 10 حج اور 20 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی امام مفسرین محدثین محققین انہوں نے یعنی شب برات کے فضیلت بیان کی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب آپ پتہ نہیں کیسے عجیب انسان ہیں، ایک مقام پر نا مولانا طارق جمیل صاحب شب برات دا مقام فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ شب برات جو رات اس رات کو حضور پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کیا کرتے تھے، دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک مقام پر مولانا طارق جمیل صاحب آپ شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی، اور ایک مقام پر شب برات کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ ایسے انہوں نے ملکوں نے گھاٹ لیا، مسلمانوں نے مسجدیں بری ہوتی ہیں، مسجد خالی کروا دو، بھی اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور سامعین آپ مولانا طارق جمیل صاحب جو گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد میرے مسلک کے عظیم رہنما حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب نے کمال کا جواب دیا، اور آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ پہلے سامعین مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں۔ سامعین آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور اس کے بعد مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ معاف کر دیں، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ، جب سیاستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے،
نے چانس مس کیا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات. فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے. پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے. میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا. ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں. رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا شب برات والی رات بھی دے. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا. فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان. وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے. کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. سامعین دیکھو انہوں نے خوبصورت جواب دیا، خوبصورت انہوں نے بیان کیا اور مدلل انہوں نے خطاب کیا اور کمال کا انہوں نے جواب دیا. اور اس کے بعد مولانا طارق اجمیری صاحب
جس بیان میں آپ فضیلت بیان کریں وہ بیان سماعت فرمائیں۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں، اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے، گستاخی کا، اس کو نافرمان نہیں کہتے۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ومدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے، تو کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دیتے۔ جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز۔ جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں۔ عید؟ نہیں کدی نہیں، آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی۔
शैतान जब कैद होता है तो जंजीरें खुल जाती हैं, तो नमाजी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो घटते हैं ना, तो शैतान की वजह से नहीं, अपनी आदत और सुस्ती की वजह से। पहले 2-3 दिन बड़ा जोश होता है, फिर उस बाद घटते 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 अद्धे को फिर निकल जाते हैं, अद्धे रह जाते हैं। तो तरावी में पहले पूरी मस्जिद भरेगी, फिर एक सफ जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। तो भाइयों, ये रमज़ान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमज़ान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे। रमज़ान में बहुत से लोग रिश्वत लेना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हुण रमज़ान शरीफ आ गया, तो रमज़ान शरीफ भी तो आया है, लेकिन असल में शैतान कैद हुआ है, तो अब कह रहे नहीं हुण रिश्वत नहीं लेनी, महीने बाद लवांगे। डंडी मारने वाला कहता नहीं सही तोलना है, फिर रमज़ान तो बाद कट्ठी कसर कर लवांगे। वो क्या वजह है पीछे? एक तो रमज़ान की बरकत हैं, और एक शैतान का कैद होना है, और एक जन्नत के दरवाजों का खुल जाना, दोज़ख के दरवाजों का बंद होना, अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना, और फिर ऐलान करना है कोई बख्शिश आने वाला है, कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमज़ान का मतलब है जल जाना, रमज़ान के लफ्ज का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमज़ान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर जैसे सोना आग में जल के खालिस होके बाहर आता है, रोजा रखने वाला भूख की आग में जल के खालिस होके बाहर आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमाता है। तो मेरे अजीज और रमज़ान शरीफ आ रहा है, अपने दिल को कीनत से साफ करो, बुग़्ज़ से साफ करो, नफरत से साफ करो, किसी से लड़े हुए हो अल्लाह के वास्ते सुलह कर लो। ये लड़ने की जगह नहीं है, मोहब्बत करके जाओ तो अल्लाह बड़े ऊंचे आली दर्जात नसीब फरमाएगा। सामीन, आपने सुना कि इस बयान में मौलाना तारिक जमील साहब शब बरात की फजीलत बयान कर रहे हैं, और पहले आप इनकार कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब एक मुकाम पर शब बरात का इनकार कर रहे हैं, और दूसरे मुकाम पर मौलाना तारिक जमील साहब आप शब बरात की फजीलत बयान कर रहे हैं। लोगों को एक बताएं ना, या इनकार का बता दें या फजीलत वाला बात बता दें। ये ऐसी गुफ्तगू करना मुनाफिकाना है, यानी ऐसी गुफ्तगू करना मुनाफिकाना है। भी एक तरफ चले ना आप, या तो शब बरात का आप इनकार कर दें या फिर इकरार कर लें। एक जगह पर आप शब बरात की फजीलत बयान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं जिनकी तौबा कबूल शब बरात की रात नहीं होती, वो नाम लेके बता रहे हैं शब बरात का। इस रात शराबी की तौबा कबूल नहीं होती, मुशरक की नहीं होती, वालिदैन का नाफरमान की नहीं होती, शराब जानी की नहीं होती। ये सब यानी मौलाना तारिक जमील साहब बता रहे हैं शब बरात की रात किन की तौबा कबूल नहीं होती, और दूसरे मुकाम पर इनकार कर रहे हैं। एक मुकाम पर या तो शब बरात की फजीलत बयान कर दें या इनकार कर दें। और दूसरी बात, जो लोग इतराज़ करते हैं कि ये शब बरात इबादत नहीं करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए थी जी? कोई ऐसा मुकाम, ऐसा कोई वक़्त है कि जिस वक़्त में रब तआला की इबादत करना हराम हो, नाजायज़ हो? ये अजीब बात है कि शब बरात को इबादत नहीं करी, पूरा साल इबादत करें, पूरा साल अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और बताएं मौलाना तारिक जमील साहब हों या कोई और मौलाना साहब हो, वो ये इस बात का जवाब दे कि कोई एक रात बता दे कि इस रात आप तौबा करेंगे, रब तौबा कबूल नहीं करेगा। कोई एक कालम दिन ये बता दे इस रात आप माफ़ी मांगेंगे, रब ने माफ़ नहीं करना। अजीब बात है जी, ये मसले बरी होती हैं, लोग ऐसे करते हैं, ये क्या बात हुई? अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकने दे रहे अभी आप लोगों को।
اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کون سا درباروں پر آ کے سجدہ کرنے ہیں؟ آپ تو مزارات پر اعتراضات کرتے ہیں، ابھی تو رب کے گھر کا اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ مسجد آپ خالی کرا دیں، کیا ہم مسجدیں بند کرا دیں؟ کیا ہم کہہ دیں لوگوں کو بھئی مسجد نہ آیا کریں؟ کدھر جائیں لوگ؟ مسجد بھری ہوتی ہے، اور دعا کیا کریں، یہ مسجد بھری رہے ہیں، دعا کیا کریں اللہ لوگوں کو اس طرف لے آئے۔ آپ تو تبلیغ کرتے ہیں نا، آپ تو لوگوں کو بتاتے ہیں مسجد کی طرف آؤ، نمازیں پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایسے گفتگو اچھی نہیں ہے۔ آپ شب برات کی دعوت بھی پہلے دے رہے ہیں، پھر انکار کر رہے ہیں، یہ گفتگو اچھی نہیں ہے۔ شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شب برات کی رات عبادت کر رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے دیکھا کہ ایک رکا کہ میرے سامنے محراب کی طرف ایک خط آیا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر لکھا ہوا تھا کہ برات من النار، اے عمر بن عبدالعزیز آج رات جو آپ نے عبادت کی اس کی وجہ سے میں رب تعالیٰ نے معاف کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ شب برات کے رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ امام حسین پاک شب برات کے رات 3 حصہ کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ آپ اللہ کا قرآن پڑھتے شب برات کے رات، دوسرا حصہ آپ توبہ استغفار کرتے، تیسرا حصہ آپ اپنے نانا جان کے ذات پر درود و سلام پڑھتے۔ یہ اماموں کا مقام ہے جنہوں نے شب برات کی رات کی قدر کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو شب برات کی رات توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔